وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری مدد کی، معاونت کی، 1-2 سیڑھیاں میں اوپر ہوا ہوں، لیکن ابھی منزل بہت دور ہے اور بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی یہ ہے کہ ریلیشن شپ ہو، پتہ ہوگی یہ میرے چچا ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہے، یہ میری جو ہے وہ خالہ ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ اس کی اولاد ہے، یہ درمیان میں رشتے ہیں۔ پھر ریلیشن شپ چلے گا، پھر بڑھاپے کے اندر جا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ وقت ہمارا فوکس کاروبار کے بجائے اس کی پروموشن کے اوپر چلا جاتا ہے کہ یار اس کو میں اتنا کامیاب کر دوں، اتنا کہ میں اس کو سجا دوں کہ دیکھنے والا کہے کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اور کاروبار کے اندر جو پروڈکٹ ہے، جو چیز میں نے بیچنی ہے، وہ تو ہو ہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد بزنس والا۔ پاکستان کے اندر کاروبار کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ کیا مشکلات وسائل کے اندر ہیں یا رکاوٹیں جو ہیں یہ اداروں کی طرف سے ہیں، ماحول کی طرف سے ہیں، لوگوں کی طرف سے ہیں؟ تو یہ رکاوٹیں ان سب کی طرف سے نہیں ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں ہمارے خاندانوں کی طرف سے، ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے، ہماری سوچ کی طرف سے، جس کی وجہ سے نوجوان کاروبار کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان پاکستان کے اندر موجود ہے اور وہ یہاں پر کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار کے ساتھ وہ 1 لاکھ روپے ایک مہینے کا کما رہا ہے۔ لیکن ایک دوسرا نوجوان ہے، وہ دوسرے ملک کے اندر رہتا ہے اور وہ وہاں پر 50,000 روپے کما رہا ہے، اور وہ بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر چڑھ جاتا ہوگا، وہاں پر جا کر صفائیاں کر رہا ہے، چونے دے رہا ہے، لوگوں کی گاڑیاں صاف کر رہا ہے، ان کی کتے نہلا رہا ہے، اور ان کی گھروں کی صفائیاں کر رہا ہے، میوے اٹھا رہا ہے۔ اس کو سارے کامیاب کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی بڑا کامیاب ہے، یہ باہر ملک کے اندر رہتا ہے اور وہ وہاں پر جائے گٹر صاف کر رہا ہو، نالیاں صاف کر رہا ہو۔ اچھے لوگ بھی ہیں، حرمین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ حرمین عبادت کے لیے ہے، کمائی کے لیے نہیں ہے۔ جو پاکستان کے اندر 1 لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہے، سب کے سب اس کی مخالفت کریں گے، کہیں گے یہ نکما ہے، ادھر پڑا رہتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کیا زندگی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یہاں سے چلا گیا اور 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد نہ اس کو کسی کو مرنے کا پتہ، نہ اس کو کسی جینے کا پتہ، نہ جو ہے وہ کسی کی اس نے شادی دیکھی، نہ بیاہ دیکھا، نہ مہندیاں دیکھی، نہ بارات دیکھے، اور جو ہے وہ جس وقت رخصتی ہو رہی تھی یا جو ہے وہ جس وقت بارات جا رہی تھی، اس وقت صرف اس نے موبائل نکالا اور اس نے دیکھا کہ بھائی صاحب یہ بارات جا رہی ہے، یا 5 سال کے بعد آیا اور اس کو سارے ایونٹ کی ویڈیوز اور فوٹو جو ہے وہ دکھا دی گئیں، اور اس کو کہا گیا کہ یہ دیکھیں جناب یہ فلاں آدمی کا فنکشن ہوا تھا، فلاں کی فوت ہوئی تھی، اور فلاں کا جو ہے وہ وفات ہو گیا تھا، ان کا بچہ پیدا ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ بس ساری کی ساری 1-2 دن کے اندر اس کو تاریخ سنا دی جائے گی، اور وہ معاشرتی علوم کی کتاب سن کر، تاریخ پاکستان اور تاریخ خاندان سن کر خاموش ہو جائے گا۔ یہ کیا زندگی ہوئی؟ زندگی یہ ہے کہ ریلیشن شپ ہو، پتہ ہوگی یہ میرے چچا ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہے، یہ میری جو ہے وہ خالہ ہے، یہ میرے ماموں ہیں، یہ اس کی اولاد ہے، یہ درمیان میں رشتے ہیں۔ پھر ریلیشن شپ چلے گا، پھر بڑھاپے کے اندر جا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو مشکلات ضرور ہیں۔ ایک آدمی یہاں پر اگر کام شروع کرتا ہے، مثال کے طور پر میں نے جس وقت کام شروع کیا، ہزارہ لوگوں نے میری مخالفت کی، میرے اپنوں نے کی، پرایوں نے کی، اور کچھ لوگ تھے کہ جو مجھے ہمت دینے والے تھے، مجھے حوصلہ دینے والے تھے، مجھے کھڑا کرنے والے تھے، مجھے راستہ دکھانے والے تھے، میرا سہارا بننے والے تھے۔ انہوں نے ساری کی ساری چیزیں مجھے بتائیں اور مجھے ان لوگوں نے سکھایا بھی صحیح، لیکن روکنے والے بہت زیادہ تھے اور اس کا بھی تک مجھے اثر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ان سب کا مقابلہ تو نہیں کرنا، چونکہ وہ بڑے ہیں، بہرحال مجھے جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ ایگری کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ کچھ سمجھانا ہے، کچھ بتانا ہے، کچھ ریزلٹس دکھانے ہیں۔ اب ریزلٹس کے اندر جس وقت ہم لوگ آتے ہیں، اس وقت ہمارا فوکس کاروبار کے بجائے اس کی پروموشن کے اوپر چلا جاتا ہے کہ یار اس کو میں اتنا کامیاب کر دوں، اتنا کہ میں اس کو سجا دوں کہ دیکھنے والا کہے کہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، کتنا بڑا جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اور کاروبار کے اندر جو پروڈکٹ ہے، جو چیز میں نے بیچنی ہے، وہ تو ہو ہی کوئی نہیں، اس کا تو کوئی تصور ہی نہ پایا جائے۔
اب جس وقت تصور ہی نہیں پایا جا رہا، اس کے اندر چیز کی کمی ہے، تو جس وقت کسٹمر آئے گا، گاہک آئے گا، تو وہ تو مطمئن نہیں ہوگا، وہ تو چیز کی خریداری نہیں کرے گا، اور جس وقت اس کو چیز پسند نہیں آئے گی وہ تو چلا جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری سیل رک جائے گی۔ ہماری سیل کس طرح بڑھے گی؟ جب پروڈکٹ زیادہ ہوگی، مال زیادہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی خریداری زیادہ آئے گی۔ جب خریداری آئے گی، خود بخود اس کے اندر ترقی آئیں گی، خود بخود اس کے اندر عروج آئے گا، خود بخود اس کے اندر خوبصورتیاں آئیں گی۔ میں پہلے دنوں کے اندر جاتا تھا، میں بھی اتنا پرانا نہیں ہوں، ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں۔ میں پہلے دنوں میں جس وقت جاتا تھا، پورا دن صبح گیا اور شام کو جس وقت میں اٹھتا تھا تو میں رو کر واپس آ جاتا تھا۔ آس پاس کے دکاندار تھے، وہ بیچارے سکھاتے تھے، بتاتے تھے، انہوں نے میرے ساتھ بہت معاونت کی، بہت سکھایا، اور ابھی بھی سکھا رہے ہیں۔ تو وہ مجھے حوصلہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری مدد کی، معاونت کی۔ 1-2 سیڑھیاں میں اوپر ہوا ہوں، لیکن ابھی منزل بہت دور ہے اور بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو یہ ترقیاں دے، عزتیں دے، نوکریاں چھوڑے نہیں۔ جو لگی لگائی روزی ہے بھلے پائیے ہے، اس کو نہ چھوڑے، لیکن جو فارغ وقت ہے اس کو جانے نہ دے، اس کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ضرور کاروبار کے اندر لگائیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے، مزید ایسے ٹاپکس کے لیے، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اور تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھ جائے میری باتوں سے، ان تمام کی تمام چیزوں کے لیے مزید ہمارے اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم۔